اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع لرننگ اکیڈمی میں خوش آمدید ڈیئرس۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پچھلا ٹاپک سویلائزیشنس یعنی تہذیب کے بارے میں تھا، جس میں ہم نے بابلی تہذیب اور مصری تہذیب کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم ڈسکس کریں گے وادی سندھ کی تہذیب۔ تو ڈیئرس، وادی سندھ کی تہذیب ہمارے ملک پاکستان اور اس کے اطراف کے علاقوں چڑھی، یعنی کہ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے وہ پاکستان میں ہے اور پاکستان میں پروان چڑھی اور یہیں پر پھیلی تھی۔ یہ تہذیب دنیا کی تہذیبوں میں رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی تھی۔ اس کے عروج کا زمانہ 1700 سال قبل مسیح کا ہے۔ مجموعی طور پر 1500 سال تک ترقی کرنے کے بعد وادی سندھ کی تہذیب اچانک دنیا سے مٹ گئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وسط ایشیا سے آنے والے آریوں نے اس تہذیب کا خاتمہ کر دیا، یعنی کہ جو انگریز آئے تھے ہندوستان پر قبضہ کر کے، اس وقت وادی سندھ کی تہذیب کا انہوں نے خاتمہ کر دیا۔ اب ہم بات کریں وادی سندھ کے کچھ اہم واقعات، تو مہر گڑھ بلوچستان میں ابتدائی انسانی بستیاں آباد ہوئی۔ جنوبی ایشیا میں پاکستان سے پہلے کاشتکاری اور مویشی پالنے کا آغاز یہیں ہوا۔ ان بستیوں کے اثرات وادی سندھ کی تہذیب میں آئے۔ وادی سندھ کی تہذیب کا ابتدائی زمانہ شروع ہوا صوبہ سندھ میں خیرپور کے نزدیک۔ کوٹ ڈیجی کا علاقہ اس کا ابتدائی مرکز تھا۔ یہ جو آپ لوگوں کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ کوٹ ڈیجی کی ہے۔ وادی سندھ کا شہر کوٹ ڈیجی ہے۔ وادی سندھ کی تہذیب کا جب دوسرا دور شروع ہوا، اب انسانی رہن سہن اور طور طریقوں میں نمایاں فرق پڑا۔ یہ بھی وادی سندھ کی ہی تہذیب ہے۔ موہنجو-دڑو اور ہڑپہ کے شہروں نے ترقی کی۔ کاشتکاری کے لیے ہل کا استعمال کیا گیا۔ وادی سندھ کی تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب کے اکثر شہر اجڑ چکے تھے۔ وادی سندھ کی تہذیب کا مکمل زوال ہو گیا اس کے بعد۔ یہ وادی سندھ کے کھنڈرات ہیں، موہنجو-دڑو شہر کے کھنڈر۔ موہنجو-دڑو اور ہڑپہ وادی سندھ کے دو اہم شہر ہیں۔ وادی سندھ میں شہری جو منصوبہ بندی تھی، وہ ہڑپہ اور موہنجو-دڑو شہر وادی سندھ کے عظیم تہذیبی مراکز تھے۔ ان شہروں کے بناوٹ اور نقشے سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں بھی شہری منصوبہ بندی پر خاص توجہ دی جاتی تھی۔ یہاں کے لوگوں نے رہنے کے لیے خوبصورت، آرام دہ اور وسیع اور 2 منزلہ مکان تعمیر کیے تھے۔ یہ پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور ہوا، پانی اور روشنی کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے گھر بنائے گئے تھے اس زمانے میں۔ یہاں پر یہ جو تصویر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، یہ موہنجو-دڑو کے ان آثار کا اندازہ ہوتا ہے کہ شہر کی گلیاں کافی چوڑی تھیں اور ترتیب سے بنی ہوئی تھی، نیز یہاں نکاسی، آب اور صفائی کا بھی عمدہ نظام تھا۔ وادی سندھ کی اس تصویر سے اندازہ ہوتا ہے۔ ان تصویروں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وادی سندھ کی تہذیب میں بہت سے لوگ پیشہ ور لوگ آباد تھے، جن میں کھیتی باڑی کرنے والے کسان، چرخے اور کھڈی سے کپڑا بننے والے جولاہے، مٹی کے برتن بنانے والے کمہار اور ان برتنوں پر نقش نگار اور روغن کرنے والے کاریگر موجود تھے۔ اس تہذیب میں پتھروں کو تراش کر مجسمے بنانے والے اور فن تعمیر سے وابستہ مستری ہتھیار اور زیورات بنانے کے ماہر بھی تھے۔ یعنی کہ وادی سندھ کے لوگ بہت ہی ذہین تھے، پڑھے لکھے تھے اور محنتی تھے، پیشہ ور لوگ تھے۔ وادی سندھ میں تجارتی سرگرمیاں۔ وادی سندھ کے شہروں میں تجارتی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھی۔
شہر کے تاجر گلے اور اناج کے بدلے کسانوں کو موتی، کپڑے اور مٹی کے برتن وغیرہ فروخت کرتے تھے۔ وادی سندھ کے دیگر شہروں اور دور دراز کے علاقوں میں مٹی کے برتن، سونے اور چاندی کے زیورات، سیپیاں، قیمتی پتھر بھجوایا کرتے تھے۔ یہاں کا بنا ہوا عمدہ کپڑا بابل اور دوسری قدیم تہذیبوں کے مختلف شہروں میں ہاتھ لیا جاتا تھا، یعنی کہ بہت پسند کیا جاتا تھا۔ یہاں کی ان چیزوں کو بہت پسند کیا جاتا تھا پوری دنیا میں۔ وادی سندھ میں معدنی اشیاء ایران اور افغانستان سے منگوائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ مختلف دھاتیں جیسے سیسہ اور تانبا ہندوستان سے اور زیورات بنانے میں استعمال ہونے والے ایک خاص قسم کا قیمتی پتھر چین سے منگوایا جاتا تھا۔ ایک مصور کی نظر میں یہ وادی سندھ کی تہذیب ہے۔ اب یہ مہریں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں۔ ان مہروں کے نقوش سے اندازہ ہوتا ہے کہ وادی سندھ کے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ اس دور میں بھی وادی سندھ کے لوگ پڑھے لکھے تھے، البتہ ماہرین آج تک یہ تحریر نہیں پڑھ سکے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ دنیا کی تہذیبی ترقی میں وادی سندھ کی اہمیت کیا ہے؟ وادی سندھ کی تہذیب نے دنیا میں سب سے پہلے شہری منصوبہ بندی اور نکاسی آب کا تصور دیا۔ انہوں نے مختلف دھاتوں کو استعمال کر کے زیورات، اوزار اور ہتھیار بنائے، بحری جہازوں کے ذریعے سفر کیے، ناپ تول کا معیاری نظام بنایا جو کہ آج کل ہمارے پاس ترازو کی شکل میں موجود ہے، کپڑے کی صنعت کو فروغ دیا، اپنا رسم الخط ایجاد کیا یعنی کہ لکھائی کا، زراعت اور غلہ بانی میں ترقی کی، برتن سازی، مجسمہ سازی اور کھیل و ثقافت کے اعتبار سے دنیا کی تہذیبی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ یہ جو اینٹ آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اس میں پختہ اینٹوں کے مکانات سب سے پہلے وادی سندھ میں بنائے گئے۔ یہاں کے کاریگروں نے اینٹوں کا معیاری سائز بھی طے کیا ہے۔ آج بھی مکانات بنانے کے لیے سندھ میں ایسی ہی اینٹیں استعمال کی جاتی ہیں۔ ڈیئرس، کیا آپ جانتے ہیں قدیم زمانے کے 7 عظیم تعمیراتی شاہکاروں کو دنیا کے 7 عجائبات کہا جاتا ہے؟ ان عجائبات میں بابل شہر کے معلق باغات بھی شامل ہیں۔ 6 صدی قبل مسیح میں بخت نصر نے یہ عظیم الشان باغات تعمیر کرائے۔ یہ بات یقینی طور پر معلوم نہیں کہ باغات کیسے تھے۔ مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ نے جو تفصیلات لکھی ہیں اس کے مطابق یہ باغات حقیقت میں معلق نہ تھے بلکہ ایک پہاڑی پر واقع تھے۔ اس کے مختلف درجے قطار در قطار ایک دوسرے کے اوپر تھے۔ سب سے بلند درجہ زمین سے 350 فٹ بلند تھا۔ این چوٹی پر ایک خاص حوض تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اسی حوض سے مختلف درجوں کے باغات کو پانی مہیا کیا جاتا تھا۔ ہر درجے میں خوبصورت پانی کے تالاب، قسم قسم کے پھول، انگور کی بیلیں، بادام، اخروٹ اور انار کے درخت تھے۔ بابل شہر جب تباہ ہوا تو یہ باغات بھی ختم ہو گئے۔ تو ڈیئرس، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پر کمپلیٹ ہوا چاہتا ہے۔ تہذیب یعنی سویلائزیشنز یہیں پر کمپلیٹ ہوا جاتا ہے، جس میں ہم نے بابلی تہذیب، مصری تہذیب اور وادی سندھ کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا۔ وادی سندھ کی تہذیب جو ہے پاکستان میں ہے اور ابھی بھی موجود ہے۔ تو میرا آپ لوگوں سے سوال ہے کہ تاریخ میں کچھ تہذیبیں باقی رہی اور کچھ فنا ہو گئی، ایسا کیوں ہوا؟ اس سوال کا جواب آپ لوگوں نے کمنٹس میں مجھے لازمی دینا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ۔